ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور مکہ کے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ وہ ایک پوری کی پوری جماعت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سب نے کہا کہ پانی اور کھیتی باڑی کے لحاظ سے مکہ ایک غریب شہر ہے۔ مکہ کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، دعا کیجیے کہ یہ پہاڑ ہٹ جائیں تاکہ زمین کھیتی باڑی کے قابل ہو جائے۔ اپنے اللہ سے یہ بھی دعا کیجیے کہ یہاں چشمے اور نہریں جاری ہو جائیں تاکہ شام اور عراق کے شہروں کی طرح مکہ بھی زرخیز ہو جائے اور ہم لوگ یہاں کھیتی باڑی بھی کر سکیں اور باغات لگا سکیں۔ اپنے رب سے یہ بھی دعا فرمائیے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی بھی دیں۔ پھر یہ بھی کیجیے کہ آپ کا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے چاندی کے محلات تعمیر فرما دے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر و فاقہ سے نجات مل جائے۔ ساتھ یہ بھی دعا کر لیں کہ ہمارے سروں پر پہاڑ معلق کرا دیے جائیں تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہیں۔ یہ ایسی باتیں کر رہے تھے، اس میں ایک شخص عبداللہ بن امیہ المخزومی بھی تھا۔ وہ بھی ایک بات کہنے لگا، وہ کہتا ہے آپ پر اس وقت میں ایمان لاؤں گا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے واپس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک کتاب ہو جس میں ہمارے نام لکھے ہوئے ہوں، انہیں پڑھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لیں، اور پھر اگر یہ سب کچھ آپ کر دکھائیں تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ تو اس طرح کی باتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غمزدہ ہوئے، تو جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لے آئے اللہ کا پیغام لے کر، جس کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کریں، ان کے مقدر میں ایمان کی دولت ہرگز نہیں ہے۔ اگر ان کے ایمان لانے کی امید ہوتی تو میں سب کچھ کر دکھاتا، لیکن یہ بدبخت کسی صورت میں بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، یہاں پر ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو جتنی بھی تبلیغ کی جائے، جتنی بھی دین کی دعوت دی جائے، وہ کبھی نہیں واپس آنے والے، دین کی طرف آنے والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے دلوں پر جو ہے پردہ لگا ہوا ہے، آنکھوں پر پردہ ہے، دلوں پر مہر لگی ہے، کانوں پر مہر لگی ہے، تو وہ واپس آنے والے کہاں ہیں؟ وہ تو صرف عذاب کے مستحق ہیں۔ اس لیے جب دین کا پیغام پہنچائیں اور بار بار کوئی بندہ بات پہنچانے پر بھی اس کو اثر نہ ہو، تو ہمارا کام بس بات پہنچانا ہی ہوتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے، کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم ہدایت دینے کا اختیار نہیں رکھتے، وہ سب اللہ کے پاس ہے۔ ہم تو صرف پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، جو اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں ملا ہے۔ اللہ ہمیں یہ پیغام پہنچا کے اپنے ہاں مشرف فرمائے اور ہمیں اپنے پیاروں میں داخل فرمائے، آمین۔